دیکھیے وہ تو میری لکھی ہی ہوئی ہے. دیکھیے شیخ صاحب جو ہے، شیخ صاحب بڑے لیڈر تھے مگر وہ بڑے ادیب تو نہیں تھے. سیاسی منظر نامے میں یہ جو 5 اگست 2019 کے بعد تبدیلی آئی ہے، اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا کچھ مثبت ہے اس میں یا منفی ہیں تمام کی تمام چیزیں؟ دیکھیے یہ معاملہ ایسا ہے کہ میں اس پر تبصرہ نہیں کرنا چاہتا. مجھے بہت افسوس ہے، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں. اس پر میں زیادہ بول نہیں پاؤں گا کہ میں کیا اس وقت ہندو مسلم سکھ اتحاد، خود شیخ صاحب بھی اس کے بڑے حامی تھے اور وہ اقلیتوں کو بچانے میں بڑا مطلب اس کا بڑا خیال رکھتے تھے. نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ان دنوں کوئی کشمیری پنڈت یہاں سے باہر نہیں چلا گیا اور وہ شیخ صاحب کے ساتھ رہے اور قبائلیوں کا مقابلہ اکٹھے کیا گیا. 20 لاکھ کنال زمین جو ہے وہ جاگیرداروں سے لے کر چکداروں سے لے کر کاشتکاروں میں مفت تقسیم کرتے. زبردست صاحب، میں بنیادی طور پر یہ جنوبی کشمیر کے قصبے، ایک بہت ہی مشہور قصبے شپیان میں پیدا ہوا ہوں اور یہ سن 1935 کی بات ہے. تو وہیں پلا بڑا میں، وہیں میں نے ہائی اسکول تک تعلیم حاصل کی. اس کے بعد میں یہاں سری نگر آیا. سری نگر میں ایس پی کالج میں تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد جرنلزم وغیرہ سے میرا تعلق ہو گیا. بات یہ تھی کہ میرے والد جو تھے وہ میوے کے بیوپاری تھے، ایپلز وغیرہ وغیرہ. تو یہ 1947 سے پہلے کی بات ہے. ان دنوں یہ جو ہمارے تاجر تھے یہ راول پنڈی جایا کرتے تھے، یہاں جال ویلی روڈ سے لاہور جاتے تھے، وہاں کرتے تھے وغیرہ وغیرہ. تو اس کے بعد ان کے پاس یہاں آتے تھے اردو اخبارات وہاں کے، مثلاً احسان، مثلاً زمیندار، مثلاً نوائے وقت اور بھی بہت سے وہاں کے اخبارات. اچھا میرے والد جو تھے وہ مجھے شام کو کہتے تھے، جب میں بہت چھوٹا تھا ابھی پرائمری میں ہی پڑھتا تھا، شام کو مجھے کہتے تھے آؤ یہ اخبار آئے ہیں. ان دنوں وہاں ڈاک سے پہنچتے تھے اخبارات ہمارے یہاں اور 1-2 دن میں پہنچتے تھے. وہ مجھے یہ اخبارات سناؤ پڑھ کے. تو بیسیکلی میں نے وہیں سے شروع کیا ان کو پڑھا اور اسی میں میرا ہو گیا اس کے ساتھ ادب کے ساتھ تھوڑا سا تعلق، کیونکہ اس کے وہ سنڈے ایڈیشن بھی ہوا کرتے تھے، سالنامے بھی ہوا کرتے تھے، ہفتوار جو تھے ان کے وہ خاص نمبر بھی ہوا کرتے تھے. اس طرح سے شروع ہو گیا. ہمارے یہاں ایک بہت اچھے دوست ہمارے تھے، یہاں ان کی جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں اوپر، ان کا نام عبدالقادر دیوان ہے. ان کا ادبی شغل بہت زبردست تھا. ان کو ادب سے بڑی اور یہ کتابیں پڑھتے رہتے تھے. تو اس دنوں شپیان میں ہی نہیں بہت سے دوسرے ادیب بھی تھے. مثلاً شمیم احمد شمیم کا نام آپ نے سنا ہوگا، بڑا مشہور نام ہے. وہ بھی تھے، وہ میرے ہم جماعت تھے. اور ایک اور تھے محمد عبداللہ شاہدہ، انہوں نے بھی لکھا بھی بہت ہے، وہ شاعر بھی اچھے تھے. ترجمہ قرآن کا ترجمہ بھی کیا ہے کشمیری میں. تو وہ ہم لوگوں کی تحریک وہی بنے تھے. وہی ہم ان کی دکان پہ بیٹھتے تھے، وہ ہمیں کتابیں دیتے تھے اور پھر کتابیں پڑھنے کو دیتے تھے. اور پھر کچھ دنوں کے بعد جب کتاب واپس کرتے پھر وہ ہمیں کتاب کے بارے میں پوچھتے تھے، اس میں کیا ہے وغیرہ وغیرہ ہے. اس پہ تھوڑی سی بحث بھی کیا کرتے تھے. تو اسی طرح سے شروع ہو گیا معاملہ. دیکھیے 1947 میں یہاں پہلے تو تھا 1946 میں شیخ صاحب کی وہ چلی یہاں کشمیر چھوڑو کی تحریک. تو اس میں یہاں اچھا خاصا ہنگامہ ہوا. تو جلسے ولسے بھی ہوتے رہے اور کچھ جلسوں میں میں نے بھی شرکت کی، مطلب شرکت کی ایک سامنے کے حیثیت سے، کیونکہ ہم کبھی کبھی میرے والد یہاں سری نگر آیا کرتے تھے اور
مجھے ساتھ لایا کرتے تھے، تو آپ نے سنا۔ تو پھر وہ جیل چلے گئے، ان دنوں یہاں کچھ شورش بھی ہوئی وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، اور انہی دنوں اس کے بعد 47 میں جب یہ قبائلی حملہ ہوا تو سارے کشمیر میں اس کا یہ تذکرہ ہونے لگا، مگر ہم چونکہ جنوبی کشمیر میں تھے، جنوبی کشمیر اصل تھیٹر جو جنگ کا تھیٹر تھا، جو لڑائی کا تھیٹر تھا، اس سے دور تھا، مگر وہاں بھی انہوں نے نیشنل کانفرنسوں نے یا حکومت نے اس وقت وہاں پر یہ تحریکیں، وہ جو مطلب چھوٹی چھوٹی جماعتیں بنائیں، جلوس نکالتے تھے وغیرہ وغیرہ تھے، اور کہتے تھے قبائلیوں واپس جاؤ، جنگ باز خبردار، ہم کشمیری ہیں تیار، شیر کشمیر کا کیا ارشاد، ہندو مسلم سکھ اتحاد، اور اس کی بڑی ضرورت بھی تھی اس وقت۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سارے بر صغیر میں اس وقت یہ فرقہ دارانہ فسادات ہو رہے تھے، لیکن یہاں کشمیر میں اس کو ایک بڑا زبردست یہ امتیاز حاصل ہے کہ اس برے وقت میں بھی جب چاروں طرف سے قتل و غارت جاری تھے، دائیں طرف بائیں طرف، کشمیر میں ایسا کچھ نہیں ہوا، یہاں کشمیر پر بالکل محفوظ رہے، اور اسی نعرے کی وجہ سے یہ کشمیر کا کیا ارشاد، ہندو مسلم سکھ اتحاد۔ خود شیخ صاحب بھی اس کے بڑے حامی تھے، اور وہ اقلیتوں کو بچانے میں بڑا مطلب اس کا بڑا خیال رکھتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ان دنوں کوئی کشمیری پنڈت یہاں سے باہر نہیں چلا گیا، اور وہ شیخ صاحب کے ساتھ رہے، اور قبائلیوں کا مقابلہ اکٹھے کیا گیا۔ بلکہ کچھ جو ہماری ان دنوں کلچرل کانفرنس وغیرہ بنے، اس میں چونکہ کشمیری پنڈت زیادہ پڑھے لکھے ہوئے تھے تو وہ آگے آگے رہے۔ خاص طور پر ان میں نام ہے دیدہ نادم کا، جو ایک بہت ہی اعلیٰ شاعر ہے کشمیری زبان کی، تو وہ اس وقت مطلب انہوں نے اس قسم کے یہی جنگ باز خبردار، ہم کشمیری ہیں تیار، وہ دوسری نظمیں وغیرہ وغیرہ، اور کلچرل لیول پر بھی اس کا یہ ایک مقابلہ کرنے، ایک مزاحمت کے لیے لوگوں کو تیار کرنے کے لیے ایک صورت پیدا کی۔ میری شیخ صاحب سے جو ہے نا قربت، وہ بہت بعد میں ہوئی، جب میں بالغ ہوا، بہت مطلب یہ تقریباً 80s میں ہوئی، مگر ان دنوں بھی شیخ صاحب نے نیا کشمیر کا پروگرام بنایا ہوا تھا۔ انہوں نے نیشنل کانفرنس بنائی تھی، ہندو مسلم اتحاد کے بڑے وہ زبردست آدمی تھے، اور ان کا ایک یہ تھا کہ یہاں پر یہ جو ہے نا یہ استحصالی جاگیرداری چیکداری وغیرہ، جنہوں نے بڑے بڑے جاگیریں 200 کنال 800 کنال جنہوں نے لے رکھی تھی، تو عام بیچارہ یہاں کا کشمیری مزدور، کشمیری زمیندار کاشتکار، وہ بیچارہ مطلب سال میں مطلب 6 مہینے تقریباً فاقے رہتا تھا۔ ایک خروار، اگر خروار آپ جانتے ہیں نا، خروار ہوتا ہے 16 ٹرک کا، مجھے پتہ نہیں ہے اس کا کیا کوئنٹل میں کیا اس کا ریشو ہوگا، مگر یہ ہے کہ خروار جو تھی، یہ جو بیچارہ یہ 8 مہینے یہ کرتا تھا وہاں کام، یہ ایک کاشتکار 8 مہینے کے بعد جب ایک خروار شالی نکلتی تھی، دان نکلتا تھا، اس میں سے مطلب 4 میں سے 3 حصے، مطلب 12 ٹرک جو ہے وہ جاگیردار لے جاتا تھا، اور کاشتکار کو صرف 4 ٹرک ملتے تھے۔ اس کا کیا 1-2 مہینے وہ رہتا تھا، اس کے بعد وہ بیچارہ یہاں ایسے پریشان رہتا تھا۔ اس کے بعد وہ جاتا تھا، اگر جس کو جو تھوڑا سا صحت مند ہوتا تھا، جوان ہوتا تھا، وہ پنجاب جاتا تھا، پنجاب، لاہور میں، امرتسر میں، راول پنڈی میں مزدوری کر کے وہاں سے کچھ تھوڑا سا پیسہ کلیکٹ کر کے گھر والوں کو بھیجتا تھا، اسی سے تو اس سے چلتا تھا۔ تو شیخ صاحب نے
اس کے خلاف وہ کیا زبردست. انہوں نے یہ دنیا میں میرا خیال ہے سب سے پہلی اور آج تک اس کی نظیر پیدا نہیں ہو سکی. انہوں نے یہ ساری کوئی 20 لاکھ کنال زمین جو ہے وہ جاگیرداروں سے لے کر چکداروں سے لے کر کاشتکاروں میں مفت تقسیم کرتے. یہ دنیا میں ریکارڈ ہے. ابھی تک ایسا کہیں نہیں، اس کا کوئی معاوضہ نہیں دیا گیا، کچھ نہیں دیا گیا، اور کاشتکار اس کا مالک بن گیا. نتیجہ یہ ہے کہ کچھ ہی سالوں میں یہاں پراسپیرٹی آ گئی، جس کے آپ اس وقت بھی نتیجے دیکھ رہے ہیں. حالانکہ اس وقت اقتصادی حالات بہت مشکل ہیں، اس وقت بہت پریشانیاں ہیں کشمیریوں کو، لیکن اس کے باوجود یہ جو شیخ صاحب نے اس وقت کیا تھا اس کی وجہ سے آج بھی وہ ٹھیک طرح سے 2 وقت کی روٹی کھا رہے ہیں اور کسی حد تک پراسپرس بھی ہیں. اردو کا تو یہاں بول بالا تھا. آپ دیکھ رہے ہیں یہاں یہ صرف سرکاری زبان ہی نہیں تھی، بلکہ ہماری لیجسلیچر کی بھی زبان تھی. جب یہاں لیجسلیچر قائم ہوا تو اس کی سرکاری زبان بھی یہی بن گئی. وہاں بھی تقریریں اسی میں ہوتی تھیں، اور شیخ صاحب جب تقریریں کرتے تھے عوامی جلسوں میں وہ کشمیری کے علاوہ اردو میں بولتے تھے. اردو میں اس لیے بولتے تھے کہ باہر کے کچھ لوگ بھی یہاں ہوا کرتے تھے، وہ بھی بولا کرتے تھے. اچھا، اور ان دنوں یہاں دیکھیے اردو کا یہ عالم تھا کہ باہر کے لوگ بھی یہاں، باہر کے شاعر بھی یہاں 6 مہینے گزارنے کے لیے آیا کرتے تھے. یہ تقسیم سے پہلے کی بات ہے. مطلب فیض احمد فیض تقریباً ہر سال آیا کرتے تھے. فیض احمد فیض کی وہ تصویر ہے، دیکھیے میرے ساتھ. اچھا، یہ آتے تھے، حفیظ جالندھری آتے تھے، روی صدیقی آتے تھے، اور میں کتنوں کا ذکر کروں. عابدی صاحب تھے، میر غلام سورنانسکی صاحب تھے، اور یہ سلسلہ چلتا رہا کچھ دیر تک. اب تھوڑا سا تھمنے لگا ہے. 2019 کے بعد تھوڑا سا تو آپ نے دیکھا کہ اب اردو یہاں آفیشیل لینگویج نہیں ہے. یہ آفیشیل لینگویجز میں شامل ہیں، مگر اس میں اور 2-4 لینگویجز اور بھی ہیں. تو اب اردو بھی ایک زبان ہے. چونکہ کشمیریوں کو اس کے ساتھ شگف ہے، اس وقت بھی یہاں کی اردو کی تنظیمیں بھی کچھ کام کر رہی ہیں، اردو میں کچھ لوگ لکھ بھی رہے ہیں، لیکن وہ بات نہیں ہے. وہ قصہ ہے جب کا کہ آتش جوان تھا، وہ بات نہیں ہے. ٹینک صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ نے شیخ صاحب کو بھی دیکھا ہے، اور اس کے بعد جتنے لوگ یہاں پہ رہے ہیں سیاسی منظر نامے میں یہ جو 5 اگست 2019 کے بعد تبدیلی آئی ہے، اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا کچھ مثبت ہے اس میں یا منفی ہیں تمام کی تمام چیزیں؟ دیکھیے یہ معاملہ ایسا ہے کہ میں اس پر تبصرہ نہیں کرنا چاہتا. مجھے بہت افسوس ہے، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں. اس پر میں زیادہ بول نہیں پاؤں گا. میں تو شیخ صاحب کو ہی بیسٹ چیف منسٹر مانوں گا، کیونکہ انہوں نے ہی یہ سارا کیا. یہ لینڈ ریفارم جو ہماری جو ورلڈ کلاس ہیں وہ کیا. اور اس کے بعد جب وہ 1975 میں آئے، یہاں کے جو بڑے بڑے ادارے ہیں وہ انہوں کے قائم کیے ہوئے ہیں. مثلاً یہاں جو ہے یہ آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز، جو آپ جو دلی کے میڈیکل سائنسز کا جو وہاں پر ہے اس کے مقابلے کا ہے، وہ انہوں نے قائم کیا. انہوں نے یہ یہاں کیا آل انٹرنیشنل کنونشن کمپلیکس قائم کیا. اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت بھی ہندوستان کی جو سب سے بڑی محفلیں ہوتی ہیں، کانفرنسیں ہوتی ہیں، سیمینار ہوتے ہیں، اس کے لیے بڑے بڑے پرائم منسٹر سے لے کر دوسرے منسٹروں تک لوگ وہیں آتے ہیں اور وہاں کرتے ہیں. وہ انہوں نے کیا. انہوں نے یہاں انڈور اسٹیڈیم بنایا. انڈور اسٹیڈیم میں ہماری یہ جو نا یہ لڑکیاں ہیں لڑکے ہیں وہ وہاں پہ وہ کسرت کرتے ہیں، ورزش کرتے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ ہم نے عالمی سطح پر سپورٹس میں اپنا نام بنایا ہے. میں کتنی باتیں کہوں کہ شیخ صاحب نے کتنا کیا ہے یہاں. لہذا میرا خیال ہے کہ اور ان کو ہمیشہ عوام کا اعتماد حاصل تھا. عوام کے وہ صرف چیف منسٹر نہیں تھے، وہ عوام کے محبوب بھی تھے. لہذا ظاہر ہے کہ
ان کو عوام کا تعاون بھی حاصل تھا اور انہوں نے اچھے کام بھی عوام کے لیے کیے، اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کا زمانہ ہمیشہ یاد کیا۔ نہیں دیکھیے، شروع تو میں نے کیا اردو میں ہی، اور اردو میں ہی چونکہ مطلب میرے دوست بھی اردو میں تھے، دیوان صاحب بھی اردو کے ہی رسیا تھے، اور میرے دوست شمیم احمد شمیم وہ بھی اردو کے ہی بڑے جرنلسٹ تھے، تو لہذا اردو میں ہی مجھے زیادہ، کیونکہ اردو پر میرا بس غالب کو میں بہت اچھی طرح سے میں نے پڑھا ہے، میر تقی میر کو میں سچی معنوں میں خدائے سخن مانتا ہوں، علامہ اقبال کو پڑھا ہے، منٹو کو پڑھا ہے، اور اس قسم کے پریم چند کو پڑھا ہے، تو ان کو سب کو پڑھا ہے، لہذا اردو تو میری پہلی زبان ہے ہی، لیکن آخر میں کشمیری کی طرف آنا پڑا، کیونکہ کشمیری زبان آخر ہماری اپنی زبان ہے، اور جو کشمیری میں ہم لکھتے ہیں اس کے متعلق ہم آسانی سے کر سکتے ہیں مستند ہے میرا فرمایا ہوا ہے۔ اردو میں ایک بڑی خامی یہ ہے ہمارے یہاں کشمیر میں کہ یہاں اردو والے جو لکھتے ہیں، برصغیر کے اردو والے اس کی قدر نہیں کرتے، اس کو اہمیت نہیں دیتے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے جب وہ وہاں پر لکھتے ہیں اردو والوں پر، تو ان میں کشمیر کا بہت کم تذکرہ ہوتا ہے، یعنی کبھی کبھی کسی نے اگر زیادہ سے زیادہ حامدی کا نام لکھ دیا، حالانکہ وہ بھی اب کم ہو گیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب لکھنے والے کو وہاں اپنا مرتبہ نہیں ملے گا، اس کو وہ جو نہ اس کا مطلب جو مرتبہ متعین نہیں ہوگا، جب تک اس کا نام نہیں ہوگا، وہ کیوں اس زبان میں لکھے گا؟ لہذا وہ کشمیری کی طرف آ، اور کشمیری چونکہ ہماری اپنی زبان ہے، لہذا ہم کشمیری میں زیادہ بہتر طریقے پہ بات کر سکتے ہیں، بات سمجھا سکتے ہیں۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ کشمیری اردو سے بہت پرانی زبان ہے۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ فوٹو وہاں، وہ نیچے والا فوٹو، یہ ایک انڈو گریک بادشاہ میننڈریس کا ہے، جو یہاں 200 قبل مسیح AD 200 AD میں کرتا تھا، اس کے وقت کی کتاب نکلی ہے ایک، اس کے وقت میں کشمیری میں زبان میں ایک کتاب لکھی گئی ہے، میں ابھی آپ کو وہ دکھاؤں گا، تو وہ ہمارے پاس موجود ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ مطلب کوئی 2500 پرانی زبان، جس کا 2500 کا لٹریچر ہے، تو لہذا یہ اردو سے پرانی زبان ہے، اور اس کے اپنی خصوصیات ہیں، اگرچہ محدود ہے کہ کشمیر میں اور ضلع ڈوڈا اور رجوری پونچھ تک ہی محدود ہے، یعنی آبادی اس کی کم ہے، مگر اس کی بہت پرانی مطلب ایک تو اس کا پرانی تاریخ ہے، دوسرے یہ ہے کہ اس کا جو ادب ہے وہ بھی اچھا خاصا ہے۔ وہ تو میری لکھی ہی ہوئی ہے۔ دیکھیے شیخ صاحب جو ہے، شیخ صاحب بڑے لیڈر تھے، مگر وہ بڑے ادیب تو نہیں تھے، وہ مجھے کرتے تھے وہ ڈکٹیٹ کرتے تھے، وہ کچھ انگریزی میں، کچھ اردو میں، کچھ کشمیری میں وہ بناتا تھا نوٹس، پھر میں گھر میں آتا تھا، پھر نوٹس کو میں منضبط کرتا تھا، قاعدہ بند کرتا تھا، دوسرے دن میں ان کو لے جاتا تھا، پھر وہ سنتے تھے، اس میں سے کوئی سطر ان کو پسند نہیں آتی تھی، اس کو کہتے تھے نہیں، یا کوئی سطر اس میں ایڈ کرنا چاہتے تھے تو ایڈ کرتے تھے، لہذا وہ تو میری ہی لکھی ہوئی ہے۔ اس میں آپ کا کتنا ہے اور شیخ صاحب کا کتنا ہے؟ نہیں، اس میں سارا شیخ صاحب کا ہے، خیالات اس میں شیخ صاحب کے ہیں، زبان میری۔ میں کہتا ہوں کہ کشمیر کا جو کرافٹ ہے وہ ہندوستان میں سب سے اچھا ہے، اور جو ہمارے پاس کاریگری ہے، کاریگری کا جو معیار ہے، کاریگری کی جو خوبصورتی ہے، وہ سارے ہندوستان میں کہیں نہیں ہے، وہ شال کا ہو، وہ پیپر میشی کا ہو، وہ ہماری ووڈ کارونگ کا ہو، وہ ہماری مہین کاری کا ہو، سارے ہندوستان کا میں اس کا کوئی جواب نہیں ہے،
اور اسی لیے ساری دنیا میں اس کی قدر ہوتی ہے، اور اس وقت بھی دنیا کے سارے بڑے بڑے عجائب گھروں میں، میوزیمز میں آپ کو وہ مطلب جس کو پرائڈ آف پلیس جس کو کہتے ہیں، اس پہ وہ نظر آئے گی۔ اتنی مشہور یہاں کی شال تھی کہ نیپولین بوناپارٹ فاتح جو دنیا کے بڑے فاتحوں میں شامل ہوتا اس کا نام، وہ جب ایجپٹ آیا تو جب اس نے وہاں کشمیری شال دیکھے تو اس نے اپنی محبوبہ کے لیے، پتہ نہیں وہ اس کی بیوی تھی یا نہیں تھی، پر محبوبہ تھی، جوزفین کے لیے وہاں سے شال لیے، اور اس شال میں جوزفین کی تصویریں ہمارے پاس موجود ہیں۔